بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے اللہ، تو اپنے دوستوں چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اسی لیے اکیلے میں تیرا ذکر ہمارا دل بہلاتا ہے، اور جب ہم پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو ہم تیرے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 69۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے، یہی خدا سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر، جو خدا کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اسے کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا بغیر مال اس کی مدد کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، 75۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اڑتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ انسان، خدا کے نزدیک اولاد آدم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا فرشتے بھی نہیں؟ فرمایا، فرشتے تو چاند سورج کی طرح خدا کی اطاعت پر مجبور ہیں، جبکہ انسان اپنے اختیار اور عقل و ایمان کی بنیاد پر خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، از کنز الاعمال، 34621۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر کہا تھا کہ جب سے خدا نے ہمیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اولاد آدم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے آپ ہی نماز کی امامت فرمائیں۔ ہم اولاد آدم کی امامت نہیں کر سکتے۔ بہار الانوار، جلد 18۔ خدا نے مومن انسان سے زیادہ کسی کو عزت نہیں دی، حتیٰ کہ فرشتے بھی مومنین کے خادم ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بہار، 69۔ خدا نے فرشتوں کو عقل دی مگر خواہشات نہیں دی، جبکہ انسان کو عقل بھی دی اور خواہشات بھی، اس لیے جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہو وہ فرشتوں سے افضل، لیکن جس کی خواہشات اس کی عقل پر غالب ہوں تو وہ جانوروں سے بدتر، کیونکہ خدا نے جانوروں کو صرف خواہشات دی ہیں، عقل نہیں دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 60۔ انسان کی تخلیق کا مقصد: میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت، اطاعت کریں۔ القرآن، سورہ زاریات، آیت 56۔ تم کو نیک کام کرنے یعنی خدا کی عملاً اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابی الحدید، خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت کو ثابت اور ظاہر کرے، اپنے علم کو نافذ کرے اور اپنی تدبیر کو جاری کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 10۔ اے اولاد آدم، میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تجھ سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو مجھ سے فائدے حاصل کرے، اس لیے تو سب سے منہ موڑ کر میرا ہو جا تاکہ میں ہر کام میں تیری مدد کروں۔ حدیث قدسی مروی از حضرت علی علیہ السلام، از شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ خدا نے لوگوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اب جب وہ خدا کو واقعاً پہچان لیں گے تو ضرور اس کی اطاعت کریں گے، اور خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کی ان کو ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اور خدا کی معرفت اپنے زمانے کی امام کو پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت ممکن نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 23۔ لوگوں کو خدا نے اپنے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے اور اپنے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اطاعت جبری نہیں کرائی،
بلکہ خدا نے اپنے احکامات، فرائض اور حرام کی ہوئی چیزوں کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور اسی امتحان کے لیے فرائض مقرر کیے اور کچھ کاموں کو حرام قرار دیا تاکہ معلوم ہو جائے کون خدا کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ خدا نے اپنی اطاعت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ خدا کی اطاعت کر کے وہ خدا کی رضامندی جیسی عظیم دولت حاصل کریں، اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے اور اس کو ابدی نعمتیں دے کر مالا مال کر دے اپنی اطاعت کرنے پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایسے ایسے کام کریں کہ خدا کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں تاکہ پھر ان پر خدا کی ابدی رحمتیں نازل ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ خدا نے ہمیں فنا کے لیے نہیں، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام بہار جلد 5۔ انسان کی قدر و قیمت۔ انسان ترازو کی طرح ہے، یا تو جہالت گناہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، یا علم و معرفت کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از تحف العقول۔ انسان کی 2 ہی خصلتیں ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدے اٹھاتا ہے، اپنے کلام سے دوسروں کو فائدے پہنچاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ انسان کی بات چیت سے اس کو تولا جاتا ہے اور اس کے اچھے برے کاموں سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے، شکل و صورت، مال و دولت، اولاد سے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ انسان کامل۔ جو شخص اپنے نفس بری خواہشات کو اتنا مار دے کہ مشکل سے مشکل نیک کام اس کے لیے آسان ہو جائے اور خدا کے نور کی چمک اسے صاف دکھائی دینے لگے، تو پھر خدا بھی اس کو سیدھا راستہ دکھا کر چلاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ ہر زمانے میں خدا کے ایسے کامل بندے ضرور موجود ہوتے ہیں جن سے خدا ان کی فکروں کے اندر چھپ کر باتیں کرتا ہے، ان کی عقلوں میں علم کی باتیں بٹھا دیتا ہے۔ ایسے لوگ اندھیرے کے چراغ ہیں، وہ شبہات سے بچاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ کنجوسی تمام عیبوں کا مجموعہ ہے جو ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 73۔ بخل انسان کو فقیر بنا دیتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ کنجوسی خدا سے بدگمانی ہے اور اس کی وجہ سے گالیاں پڑتی ہیں، یہ ایمان کی ضد ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جب اس بات کا یقین ہے کہ خدا سے ثواب اور بدلہ ضرور ملے گا تو پھر کنجوسی کیوں؟ اس لیے جو کنجوسی سے چھٹکارا پا لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پا لیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام بہار 78۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔